عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ العادیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العادیات آیاتها 11 مکیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ والعادیات قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحا ہانپنے والے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات چنگاریاں اڑانے والے، قدحا سم جاڑ کر، پھر ٹاپ مار کر آگ جاڑتے ہیں۔ فالمغیرات غارت گری کرنے والے، صبحا صبح کو، پھر صبح کے وقت تخت تاراج کرتے ہیں۔ فأثرن پھر اڑائیں، بہ اس سے، نقعا گرد اڑاتے، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا پھر جا گھستے اس وقت جماعت فوج، پھر اس وقت جماعت میں جا گھستے ہیں۔ عزیز بچوں، اس سورت کی ابتدا ہی والعادیات سے ہوئی ہے۔ اس سورت کی ابتدا ہی والعادیات سے ہوا ہے۔ والعادیات ضبحا۔ عادیات جمع ہے عادیۃ کی، جس کے معنی ہیں تیز دوڑنے والے گھوڑے۔ چونکہ اس صورت میں عادیات یعنی جنگ کے تیز دوڑنے والے گھوڑے کی وفاداری اور جانثاری کا ذکر فرمایا گیا ہے، اس لیے اسی لفظ عادیات کو سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ سورت مکی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی قسمیہ کلام سے ہوئی ہے، یعنی گھوڑوں کی قسم دکھائی گئی ہے۔ عرب چونکہ لڑائی اور جنگ کے دلدادہ تھے، اس لیے عربوں کی زندگی میں نزول قرآن کے وقت گھوڑے کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اس لیے انہیں بات سمجھانے کے لیے جنگی گھوڑوں کی مثال سے کام لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانوروں میں ایسی خصلت رکھ دی ہے جو انسان کے لیے بھی پسندیدہ خصلت مانی جاتی ہے، تو یہاں گھوڑے کی 5 صفات کا ذکر کیا گیا اور ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ عزیز بچوں، پہلی صفت فرمائی گئی ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ یعنی گھوڑا اپنے مالک کا کیسا وفادار خادم ہوتا ہے کہ اس کے اشارے پر بے تحاشا دوڑتا ہے، اور دوڑتے ہوئے ان کے پیٹوں سے ہانپنے کی آواز آتی ہے۔ پیارے بچوں، دوسری صفت فرمائی گئی ہے فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جاڑتے ہیں۔ ان گھوڑوں کی جو پتھروں پر ٹاپ مار کر آگ جاڑتے ہیں، یعنی یہ گھوڑے اس قدر قوی اور تیز رو ہے کہ پھر جب پتھریلی زمین پر دوڑتے ہیں تو پتھروں پر ان کے ٹاپ اس زور سے پڑتے ہیں کہ
उनसे आग निकलती है। जब हम भी अगर पत्थर और पत्थर को एक दूसरे के साथ मार देंगे तो उधर से आग निकलती है। इसी तरह इनके पैर तो ऐसे थे कि उनके चलने से आग निकलती थी। घोड़े की समूह में जो सहनी नाल लगे होते हैं, वो नाला जो उनको लगाया होता है नीचे से, तो पहाड़ों और पथरीली ज़मीन में दौड़ने से उनके फैल जो ज़मीन में लगते हैं तो शोला या चिंगारियाँ निकलती हैं। प्यारे बच्चों, तीसरी सिफत फरमाई गई है फल मुगीराति सुबह। फल मुगीराति सुबह, कसम है उन घोड़ों की कि गारत करते हैं सुबह के वक़्त। अरब में अक्सर आदत सुबह के वक़्त हमला करने की थी, रात को चलकर सुबह ही सुबह, जबकि अदाई ख्वाब गफलत में पड़े होते तो उसी टाइम वो हमला करते और माल व असबाब उनका लूट लेते। चौथी सिफत फरमाई गई है फअसरन बिही नक़ा। कसम है उन घोड़ों की जो उस वक़्त गुबार उड़ाते हैं, यानी ऐसी तेज़ी और क़ुव्वत से दौड़ने वाले कि सुबह के वक़्त जबकि रात की सर्दी और शबनम की रतूबत से गर्द गुबार रहता है, उनकी टापों से उस वक़्त भी गर्द गुबार उड़ता है और वो दुश्मनों की सफ़ों में जा घुसते। प्यारे बच्चों, पांचवी सिफत फरमाई गई है फवसतन बिही जमा। फवसतन बिही जमा, कसम है उन घोड़ों की जो उस वक़्त दुश्मनों की जमात में जा घुसते हैं, यानी उस वक़्त बेखौफ खतर दुश्मन की फ़ौज में जा घुसते हैं। इन पांचों कस्मों के बाद बतौर ख्वाब बतौर जवाब अल्लाह ताला इन आगे फरमाते हैं कि इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत। इन कस्मों के बाद अल्लाह ताला हमें क्या फरमाते हैं, इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।